عراق، شام اور لیبیا کو تباہ کیا، اب ایران کے ساتھ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی امریکہ پر کڑی تنقید، کہا کہ امریکہ مذاکرات کے دوران ہی جارحیت شروع کر دیتا ہے، جس سے عالمی سلامتی کے لیے شدید خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ماسکو ایران کا دفاع نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون اور اصولوں کے احترام کا محافظ ہے، جبکہ امریکی مذاکرات کاروں کے رویے پر شدید سوالات اٹھ رہے ہیں اور مشرقی وسطیٰ میں امریکہ کے رویے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے دوہرے معیار اور اس کے جارحانہ اقدامات پر غور کرے تاکہ خطے میں استحکام اور انصاف قائم رہ سکے۔ صدر کا ایرانی توانائی پلانٹس پر حملوں کی تاریخ میں توسیع کا اعلان، کہا کہ ایرانی حکومت کی درخواست پر توانائی پلانٹس پر حملے 10 روز کے لیے مؤخر کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ وقفہ 6 اپریل شام 8 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مثبت انداز میں مذاکرات جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس حقیقت کے برعکس ہیں، بات چیت اچھی طرح آگے بڑھ رہی ہے، میڈیا کی غلط بیانی کے باوجود پیش رفت مثبت ہے۔ ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے دستبرداری پر غور، ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ NPT رکنیت کے باوجود پرامن جوہری توانائی سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ معاہدے کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا، پرامن جوہری پلانٹس کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ اسرائیل NPT کا رکن نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ اسرائیلی جوہری پلانٹ سب کو معلوم مگر عالمی برادری خاموش ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے ایران پر غلط الزام لگا کر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اسرائیلی آرمی چیف کا اعتراف۔ سیکیورٹی کابینہ اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ سپاہیوں کی کمی کے باعث فوج اپنے ہی اندر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سپاہیوں کی بڑھتی ضرورت اور کمزور افرادی قوت خطرناک اور صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ جلد ہی فوج معمول کے مشن بھی انجام دینے کے قابل نہیں رہے گی۔ موجودہ حالات میں فوجی نظام کو بچانے کے لیے سخت فیصلے ناگزیر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک گفتگو، عباس اراغچی نے کہا کہ اپنے ہرمز میں دشمن جہازوں کو روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ موجودہ عدم تحفظ کی وجہ امریکہ اور صہیونی ریاست کی جارحیت ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز میں جہاز رانی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اپنے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں اضافہ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سالس ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، توانائی کی ترسیل اتنی ہی ہے جتنی ہونی چاہیے مگر کچھ بہتر ہوئی ہے۔ پیغامات کے تبادلے کا عمل جاری ہے، میڈیا میں اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ اگر ایران دھمکانا بند کر دے تو اپنے ہرمز کل ہی کھل سکتی ہے۔ جو ممالک عالمی قوانین کی پرواہ کرتے ہیں انہیں اس معاملے پر اقدام کرنا چاہیے۔ پینٹاگون کا مشرقی وسطیٰ میں اضافی 10,000 زمینی فوجی بھیجنے پر غور، وال سٹریٹ جرنل رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی میں مزید فوجی آپریشنز زیر غور رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی محکمہ جنگ کے حکام منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک جانب امن مذاکرات پر غور جبکہ دوسری جانب فوجی تیاریوں کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے نہ رکے، اسرائیلی حکام کا بمباری میں پاسداران انقلاب نیوی کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی رضا تنگسیری کا ہرمز بند کروانے میں اہم کردار تھا۔ مشہد میں بمباری کے بعد آگ بھڑک اٹھی، تہران، کراچ اور شہریات میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایران کے اب تک 10,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 300 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ایران کے 92% بحری جہاز تباہ کر چکے، راکٹ ساز فیکٹریاں مکمل یا جزوی تباہ ہو چکی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی بمباری، حملوں میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔
اسرائیل پر جوابی وار، حیفا میں پاور پلانٹ کو پھر نشانہ بنایا۔ راکٹ کے کچھ حصے نیگیوس کے صحرائی علاقے پر بھی گرے۔ دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی میزائل اور کلسٹر گرنے سے اسرائیل کے وسطی علاقوں میں بھاری نقصان۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں اسرائیل فوجی ہیڈ کوارٹرز پہ میزائل داغ دیے۔ اسرائیل لڑاکا طیاروں کے ایندھن کے ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیلی فوجی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم طاقت کے ساتھ جارحیت کے ہر مرکز کو نشانہ بنائیں گے۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پہ۔ ابوظہبی میں متعدد ڈرون حملے، ملبہ گرنے سے پاکستانی سمیت 2 افراد جاں بحق۔ سعودی عرب کا متعدد ایرانی میزائل اور 8 ڈرونز انفلٹریٹ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے۔ اب امریکی کمانڈرز اور فوجیوں کی تلاش جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں کے باعث امریکی فوج ورک فرام ہوم پر مجبور ہے۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے امریکی اڈوں پر تباہی ہوئی ہے۔ اڈے ناقابل رہائش ہیں۔ جنوبی لبنان میں پلوں اور گھروں کی تباہی اسرائیلی وزیر دفاع کے حکم پر کی گئی۔ عالمی انسانی حقوق تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بیان لبنانی عوام کو غزہ میں کی گئی تباہی سے ڈرانا چاہتا ہے۔ جنوبی لبنان میں پہلے ہی شہری زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ دنیا اسرائیلی قیادت کی مزید تباہی اور بے دخلی کی دھمکیوں پر خاموش نہ رہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی رہنما اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اسرائیل کی غیر قانونی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ بیلجیم کے رکن یورپی پارلیمنٹ مارک بوٹینگا نے یورپ کی دوہری پالیسی بے نقاب کر دی۔ کہا کہ یورپ روس پر پابندیاں لگاتا لیکن امریکہ کی ایران پر بمباری کا حامی ہے۔ روس کے قبضے کی مذمت لیکن اسرائیل کے فلسطین اور لبنان پہ قبضے کی حمایت کی جاتی ہے۔ مخالف ممالک پہ الزام لگانے والا یورپ اپنے اتحادیوں کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے۔ مارک بوٹینگا کے مطابق یورپ کا دوہرا معیار دنیا کو انتشار اور جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آج کا یورپ بھلائی کا محافظ نہیں بلکہ جرم کا شریکار ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد بیرنٹ اور WTI کی قیمتوں میں کمی۔ بیرنٹ $106 جبکہ WTI $93 فی بیرل تک گر گیا۔ ایران کی جانب سے پاکستانی جہازوں کا اپنے ہرمز سے گزرنے کی اجازت۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے بیانات سے آئل مارکیٹس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ This position gives us a strong foundation to further expand our presence in international markets. Events like this exhibition reflects the growing strength of Pakistan's footwear and leather industry. The participation of international exhibitors creates opportunity for technology transfer, better production practices, and long-term business collaboration.